آپ نے فرمایا اپنے اپنے برتن اٹھاؤ اور جاؤ لے جائیں۔ کچھ شاگرد کچھ مرید ایسے ہوتے ہیں جن میں تجسس ہوتا ہے، سارے نہیں ہوتے، کچھ ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے مجھ میں یہ کوالٹی رکھی تھی، کہتے میں نے عرض کی حضور میں نے تو فرمانے لگے تم نے عبدالقیوم کی نہیں، کہتے میں نے عرض کی حضور پہلے راز بتائیں کہ پانی دودھ بنا کیسے ہے۔ بسم اللہ آپ نے بھی پڑھی، بسم اللہ ہم نے بھی پڑھی، آپ نے سادی پڑھی، ہم نے تجویز سے پڑھی، آپ نے ایک بار پڑھی، ہم نے ہزار بار پڑھی۔ تو کہتے ہیں حضرت رو پڑے اور فرمانے لگے بھائی بسم اللہ تو دونوں کی ایک جیسی ہے، فرق ہے تو منہ میں فرق ہے۔ کوئی بچپن تھا، کہتے مجھے بات کی گہرائی سمجھ، کہتے میں نے اس کی حضور ہوگی فرق کوئی نہیں، آپ کے بھی دو ہی ہونٹ ہیں، آپ کے بھی 32 ہی دانت ہیں، آپ کی بھی دو ہی آنکھیں ہیں، آپ کے چہرے پہ بھی ایک ہی ناک ہے، آپ کے بھی دو ہی کان ہیں، دو ساخت آپ کی زبان کی ہے، وہی ساخت میری زبان کی ہے، آپ کی زبان بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، میری زبان بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، فرق کیا ہے؟ تو کہتے حضرت فرمانے لگے نہیں بڑا فرق ہے، کہتے میں نے اس لیے حضور فرق بتا، تو فرمانے لگے پہلا فرق تو یہ ہے کہ یہ وہ منہ ہے جس میں آج تک کبھی لقمہ حرام نہیں ہے، دوسرا فرق یہ ہے یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک کبھی کسی کی چوری نہیں کی، یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک کبھی کسی پہ بہتان نہیں ڈالا، یہ وہ زبان جس سے آج تک کبھی کسی کا دل نہیں ٹوٹا۔ کہتے مجھے فرمانے لگے عبدالقیوم جس دن تو بھی یہ والا منہ اور زبان لے آئے گا تیری بھی ایک بسم اللہ پانی کو دودھ بنا دے گا، سارا کچھ ہے بس کچھ ہے جو نہیں ہے، اگر وہ ہوتا تو پھر پتہ نہیں ہم کیا ہوتے، اگر وہ ہوتا تو سارا کچھ ہے۔ اس لیے انڈیا کے ایک صوفی شاعر ہوئے انہوں نے بڑا کمال لکھا ہے، وہ خود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، فرماتے ہیں بھیکا خالی کوئی نہیں، یہاں بیٹھا کوئی بندہ نہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، جس کو سورہ یاسین آتی ہے اس کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، علماء بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہیں، حضور نبی علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے جس کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا جو نماز فجر پڑھے، نماز فجر پڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اس دن کے اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں، اب جس کے کام اللہ کے ذمہ ہوں اس کو کسی کی لوڑ ہے، اسی لیے تو دھکے کھا رہے ہیں، بھیکا خالی کوئی نہ، سب کی جھولی لال، گرا کھولنی کوئی نہ جانتا، ایسے وجہ سارے کنگال، قرآن گھر میں پڑھا ہے تو دیکھتے نہیں، کھولو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، دیکھو حضرت جی رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے، یہ جتنے آستانی ہیں جتنے صوفیاء ہیں ان کی زندگیوں میں یہ سارے رنگ تھے اس کے، یہ ہماری تاریخ کا ایک بڑا خوبصورت نام ہے حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ نے روض الریاحین تصنیف فرمائی، تصوف کے موضوع پہ یہ لکھی گئی کتاب ہے، اس میں حضرت نے ایک بڑی باکمال بات لکھی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت، آپ صاحب تشریف رکھیں، آپ بس میری گفتگو سماعت فرمائیں، میرے لیے سارا کچھ ہی ہے، ٹھیک ہے، آپ گفتگو سماعت فرمائیں، آپ سمجھے آپ نے مجھے کئی اربوں روپے دے دیے، ٹھیک ہے، بس آپ گفتگو سماعت فرماتے تاکہ دل نرم ہو، آنکھیں برسیں، ٹھیک ہے، بس بیٹھے۔ تو پھر ان بزرگوں کی زندگیوں میں ان برکتوں کا ظہور بھی ہوتا تھا، اگر محبوب فرما رہے ہیں نا کہ سورہ یاسین پڑھے گا پھر اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ، واقعی بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا، فرماتے کوئی بزرگ عالم دین تھے تو انہوں نے دوران گفتگو نا بادشاہ ہارون الرشید کے لیے بڑے سخت جملے بول دیے، اب بندے تو بیٹھے ہوتے ہیں نا بیچ میں، وہ کسی نے جا کے ہارون کو خبر دی، اس نے کہا جناب آئے تو مولوی صاحب نے جمعہ چوک تاڑے دے لایا تھا، اس نے کہا اچھا پھر گرفتار کر کے لے گئے، حضرت کی گرفتاری ہوگی، لکھا ہے کہ اس نے حضرت کو کسی جیل میں نہیں ڈالا بلکہ اس نے حضرت کو ایک ایسے ڈبے میں بند کروا دیا کہ جس میں بندہ حرکت ہی نہیں کر سکتا، اندر ہی بس کھڑے رہے، اندر ہی پیشاب، اندر ہی پاخانہ، ہوا جانے کا اندر کوئی رہا، بندہ کتنی دیر اس ڈبے میں زندہ رہے گا، اس کو تاکہ صبح تک حضرت شہید ہو جائیں گے۔ امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ جب صبح ہارون آ کے اپنے دربار میں بیٹھا نا دوبارہ، تو سپاہیوں نے آ کر خبر دی حضرت وہ مولوی صاحب جو کل رات کو ڈبے میں بند نہیں کروائے تھے، اس نے کہا ہاں، اس نے کہا وہ تو باغ میں ٹہل رہے ہیں، اس کو بڑی حیرانی، پھر دل میں خیال ہے شاید میری سپاہ میں کوئی حضرت کا مرید ہے،
حضرت کا چاہنے والا ہے، ماننے والا ہے. اس نے رات کو حضرت کو ڈبے سے نکال دیا ہوگا. اس نے کہا آپ بھی بعد میں، ہاں. اس نے کہا پھر گرفتار کر کے لے. حضرت کی پھر گرفتاری ہوگی. اب پھر دربار میں لائے گئے. جب دربار میں آئے نا تو امام یا فقیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہارون کی اور حضرت کی گفتگو اس کو عنوان نقل کی. وہ لکھتے ہیں کہ جیسے حضرت دربار میں سب سے پہلے ہارون نے یہ سوال کیا. وہ کہتا ہے حضرت آپ کو ڈبے سے کس نے نکالا؟ آپ نے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گیا. پھر وہ پوچھتا ہے آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ آپ نے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا. اب ہارون بھی فاضل آدمی تھا، بات اس کو بھی سمجھ آ گئی تھا. وہ لکھا اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے. آپ نے فرمایا ہارون یہ تو بتا تیرے لیے میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے. وہ وکری گل ہے. حضرت مادیت پرستی نے تباہ کر دی. ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس کہ ہم بھی کچھ دیکھیں. میں اکثر بچوں سے پوچھا کرتا ہوں یہ دیکھو نا حضرت جی یہ گلاب کا پھول ہے جس کو ہم انگلش میں ریڈ روز بھی کہتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا یہ جو گلاب کے پھول کا ریڈ رنگ ہے یہ کس کمپنی کا؟ یہ ماسٹر کہہ کے برتن ہے. دیکھیں نا غور کریں نا سے یہ کس کمپنی کا کلر ہے؟ یہ جو کلر ہے یہ برش سے کیا گیا ہے کہ فوارے سے کیا گیا ہے؟ ایسا نیچے آ جائیں پھر موتی کو دیکھیں اس کا کلر کس کمپنی کا ہے؟ یہ کتنے مزدوروں نے کیا ہے؟ یہ دلیل نہیں ہے اس کے ہونے کی. اسی لیے تو حضرت کسی صوفی نے بڑا کمال لکھا تھا. کسی صوفی نے بڑا کمال. ہاں حضرت یہ قدرت ہے، یہ شاہکار ہے اس کا. یہ دیکھیں یہ جو گلاب کا پھول ہے نا یہ سبز رنگ کی ڈوٹی سے نکلا ہے. اگر یہ سبز رنگ کی ڈوٹی سے نکلا ہے تو یہ سرخ کیوں ہے؟ اس کو بھی تو سبز ہی ہونا چاہیے تھا. یہ کون ہے جو ڈوٹی کو سبز کر رہا ہے جو گلاب کو سرخ کر رہا ہے؟ اسی لیے تو پھر کسی نے لکھا تھا نا ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے. ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے. پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے. ہاں یہ رنگ ہے اس کی قدرت. یا رسول اللہ. یہ رنگ جا بجا بکھرے ہوئے پڑے ہیں اور قرآن کریم میں اللہ دعوت دیتے ہیں. یہ اب دیکھیں نا یہ آپ کی مسجد ہے پیچھے، یہ آپ کی مسجد کا حال ہے. 1 2 3 4 یہ 4 دیواروں نے آپ کی مسجد کے حال کو اٹھا رکھا ہے. میرے خیال سے چلو اللہ کا گھر ہے بڑھانا ہی چاہیے. میں کہتا ہوں یہ 10 مرلے کا حال ہے. ٹھیک ہے کہ جس کو 4 دیواروں نے اٹھا رکھا ہے. کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ دعویٰ کرے گی 4 دیواریں نیچے سے نکال دیں میں پھر بھی یہ 10 مرلے کا چھت کھڑا کر کے بتاؤں گا؟ نہیں ملے گا. سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے بغیر کسی سہارے کے کھڑا نہیں کر سکتی. اللہ کریم قرآن کریم میں ہم سب کو دعوت دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں بندے تیرا تو 10 مرلے کا چھت 4 دیواروں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا، کبھی ہمارا بھی تو دیکھنا ہے. اور میں آیت بھی پڑھوں گا جی، آپ یہ نہ کہیں کہ اپنی طرف سے کہہ دیا. اللہ قرآن کریم میں الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. اللہ کہتے ہیں بندے تیرا ایک کھڑا نہیں ہوتا، کبھی ہمارا بھی تو دیکھ، ہم نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. یہ رنگ ہے اس کے اور ہم تو غور نہیں نہ کرتے. آپ ابھی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری پڑھے نا، ایک ایک شعر غور و فکر ہے. خود ایک جگہ ایک شعر پڑھ کے میں واپس آ جاؤں، مجھے بڑا پسند ہے. خود ایک جگہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں قطرہ یا منی دے وچوں کیسی شکل بنانا. یہاں لگی چھوٹی سی چیز بنانی پڑے جائے وقت پڑ جاتا ہے. آپ کے خیال میں کیا ہمارا جو سارا یہ اٹلی سے آیا جو ہمارے پھیپڑے جاپان سے منگوائے گئے ہیں؟ کچھ بھی کہیں سے نہیں ہے. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر دے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا. سبحان اللہ. اچھا سارے چلو وقت بھی اتنا نہیں ہے، میں نے ایک دو اور بھی باتیں کرنی. سارے کو تو چھوڑو، یہ آپ کا انگوٹھا، اس کے اوپر کوئی کوڈ نہیں لکھے ہوئے کہ یہ مطلب میرے انگوٹھے پہ لکھا ہوا ہے 9 6 7 8 10. یہ حضرت کے انگوٹھے پہ آگے 11 آ گیا، آگے جناب 12 آ گیا، آگے جناب صرف کیا ہے
اس نے اپنی قدرت سے ذریعی اس طرح لائنیں لگائی ہیں ہر بندے کے انگوٹھے پر، یہ ایسے گول لائنیں لگائی ہیں، لیکن لگائی اس طرح کی ہیں کہ میرا انگوٹھا روئے زمین کے کسی بندے کے انگوٹھے سے نہیں ملتا ہے، کسی سے نہیں ملتا ہے، بلکہ ذریعی کسی کو تو چھوڑے، میرا اپنے ہی دائیں انگوٹھا میرے بائیں سے نہیں ملتا ہے۔ قطرہ یا وہ بنی دے وچوں کیسی شکل بنانا، پتھر دے کر نظر کرندی چند صورت چمکاندہ۔ پھر اب میں سارے شعر نہیں پڑھوں گا، یہ شعر میرے دادا پیر مرشد ہیں، رات میں بھی اسی کو لکھا۔ آپ فرماتے ہیں گاہ مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، گاہ مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی ہے۔ دیکھو غور کرو، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھو اس کے رنگ بکھرے پڑے، آم کا میٹھا ہو، تربوز کا میٹھا ہو، خربوزے کا میٹھا ہو، آلو بخارے کا میٹھا ہو، لکاٹ کا میٹھا ہو، کریلے کا ذائقہ ہو، ٹنڈے کا ذائقہ ہو، کدو کا ذائقہ ہو، یہ کون ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ وہ فکر کرو، اپنی زندگیوں کو ضائع نہ کرو۔ میں قبلہ شیخ علی صاحب ختموں پہ جاتا ہوں تو دل کرتا ہے ذریعہ کردر کو لبے ہیں نظر۔ مثلاً ہوتا کیا ہے، اگر کسی کا خربوزہ میٹھا نکل آئے وہ پھر دوسرے کو دعوت دیتا ہے، کیا کوئی خربوزہ کھا رہا ہے مٹھائی، اس طرح ہوتا ہے نا، تو کہنا کیا ہے بھائی، دور ہی نہیں کسی کو کہنے کا، تو دل میں ذریعہ خواہش آتی ہے یار کس دن پہنتا بھی تو لگے جڑا ہے کبھی وہ قربان جاؤ جی تو جن نے میٹھا کر چھڑے ہیں، بھائی خود تو نہیں ہو گیا۔ علماء بیٹھے ہیں، میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے، میٹھا ہونا تربوز کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے۔ اگر میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے خربوزے میٹھے ہوتے، اگر میٹھا ہونا تربوز کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو ہر تربوز میٹھا ہوتا۔ نہیں، کوئی تو ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے کسی کو پھیکا کر رہا ہے، پر وہ کوئی نہیں ہے، وہی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ غور کرو، غور کرو، اس کے جلوے بکھرے پڑے ہیں، اس کے جلوے بکھرے پڑے ہیں، ہر طرف بکھرے پڑے ہیں، بس کو غور نہیں ہے۔ وہ لکھا ہے کہ ہارون اپنا سر پکڑ کے کہتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے۔ آپ نے آگے سے فرمایا ہارون یہ بتا تیرے میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے۔ لکھا ہے ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کے کہتا ہے میرا شاہی گھوڑا نکالو اور حضرت کو میرے شاہی گھوڑے پہ بٹھاؤ اور پورے بغداد کی سیر کرواؤ، اور ساتھ ہی پیچھے بندہ اونچی اونچی یہ اعلان کرے یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا، یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا، اور اللہ نے اس کو عزت دی اور ہارون کو بھی اس کی عزت کرنی پڑ گئی۔ یہ تو کرو، اسی تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ساری شاعری میں بار بار ایک ہی بات کی ہے، یقین، یقین، اور یقین سارا کچھ کرتا ہے۔ یہ صبح ارادہ تو ہے، باقی اللہ کی مرضی ہے انشاءاللہ۔ صبح پاک پتن شریف جا کے نا بابا صاحب کی بارگاہ میں جا کے سلام پیش کر ان کے توسل سے اللہ کے حضور مانگے ہوں گے، باقی اللہ کی مرضی میں ہونا ہوئی ہے۔ یہ بابا صاحب کے لیے بھی لکھا ہے، آپ فرماتے میں قرب الہی پانے کے لیے نا مجاہدے کر رہا تھا، ریاستیں کر رہا تھا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، آپ فرماتے میں مجاہدے کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے۔ اور بابا صاحب کا شمار ان صوفیاء میں ہے کہ جن کی ساری زندگی اپنے نفس سے نہیں لگی ہے، مخالفت نفس کے انداز سے آپ نے اپنی زندگی گزاری۔ آپ فرماتے میں نوافل پڑھ رہا تھا، مجھے پیاس لگ گئی، نفس نے پانی کا تقاضا کیا، ہم نے تو نفس سے یاری لگا لی ہے، بلکہ یاری کیا لگانی، ہم نے تو اس کی غلامی اختیار کی، خواہشیں 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 بس خواہشیں۔ لیکن کبھی اپنے قابلین کو پڑھو، آپ دنگ رہ جاؤ گے ان کی زندگی کے انداز کیا تھے۔ حضرت سیدنا سری ساکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں 40 سال گزر گئے، میرا دل کر رہا ہے میں اخروٹ کے اوپر شہد لگا کے کھاؤں، 40 سال ہو گئے ہیں میں نے اپنی خواہش پوری نہیں کی ہے۔ اخروٹ بھی حلال، شہد بھی حلال ہے، لیکن کیا اپنے نفس سے۔ بابا صاحب فرماتے پیاس لگی
میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا، فرماتے میں نے کہا ہے نہیں پانی کوئی، اب فرماتے میں نے پھر نفل پڑھنے شروع کر دی، لیکن آپ فرماتے وہ 2 رکعتیں ختم کرتے کرتے مجھ پہ ذوق غالب آ گئے اور میں سمجھ گیا نہیں فرید پانی تو پینا پڑے گا۔ اور یہ والا دور نہیں کہ حضرت جی ہر بندے کے ہاتھ میں پانی کی بوتل ہے، یا ہر بندے کے گھر میں موٹر لگی ہوئی ہے، یا ہر بندے کے گھر میں نل کا لگا ہوا ہے، کہیں جا کے پانی ملا کرتا تھا۔ بابا صاحب فرماتے میں پانی کی تلاش میں نکل پڑا ہوں، اصل میں تربیت ہونی سی غیر سے۔ اب فرماتے طویل سفر کر کے میں قصبے میں پہنچا، میں نے کہا اگر قصبہ ہے تو پھر پانی بھی ہوگا۔ اب فرماتے جیسے قصبے میں داخل ہوا آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ کنویں، لیکن کنویں کے پاس نہ تو گرس نہ ہی کنویں کے اوپر کوئی چرخی لگی ہے پانی کھینچنے کے لیے۔ آپ فرماتے میں نے سمجھا کہ شاید کنواں خشک ہے، کنویں میں پانی نہیں ہے، لیکن بابا صاحب فرماتے جب میں نے کنویں میں آگے ہو کے دیکھا نا کنویں میں پانی تھا لیکن نکالنے کے لیے کچھ نہیں۔ بابا صاحب فرماتے میں کنویں کے پاس بیٹھ گئے، ذکر الہی میں مشغول ہو گئے۔ میں نے کہا جو ذات کنویں تک لے کے آئی ہے آگے بھی اہتمام کرتی ہے۔ اب فرماتے میں بیٹھا ذکر الہی کر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں یکا یک جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا ہے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں جیسے میں نے پانی میں دیکھا تھا نا انہوں نے بھی دیکھا۔ اب فرماتے میرے دیکھنے سے تو خیر ہوا کچھ نہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا۔ میں بڑا حیران، یہ کیا رہا؟ اب شیطان بھی ہر وقت ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن۔ بابا صاحب فرماتے اس نے وسوسے ڈالے، اور فرید والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ ہے فی احسن تقویم۔ اور تو آیا تیرے لیے پانی نہیں آیا، ہرن آئے تو ان کے لیے پانی آ گیا۔ مرید ہے تو قطب صاحب کا، سلطان الہند خواجہ غریب نواز تیرے دادا شیخ ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین تیرے پردادا شیخ ہیں، یہ ہے تو۔ لیکن کیونکہ اللہ کا فضل تھا، نگاہ شیخ تھی، آپ فرماتے میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اس کو دفع کیا، پھر ذکر الہی میں۔ آپ فرماتے ہیں ہرنوں نے پانی پیا، پی کے چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں پانی اوپر ہی تھا، میں نے کہا چل فرید تیرے لیے نہیں آیا، اب ہے تو اوپر ہی نا، چل تو بھی پی لے۔ لیکن بابا صاحب فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے کنویں پہ گیا تو پانی پھر گیا۔ میں بڑا حیران، یہ ہو کیا رہا؟ پہلی بات میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا، پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ لیکن کیونکہ عام نہیں تھے، خاص بابا صاحب فرماتے میں نے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، فرماتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کے بعد میں لفظ کریم یہ کیا گانا؟ فرید آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا، پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا، یہ کیا ہے؟ بابا صاحب فرماتے پھر آگے سے جواب کیا آتا ہے، فرید اور تم ہی تے رسی دے ڈول دے آسرے تے آیا تھا، وہ ساڈے آسرے تے آیا تو رسی اور ڈول کے آسرے پہ آیا تھا، وہ ہمارے آسرے پہ آئے تھے۔ تو آیا تھا میں جاؤں گا، رسی ہوگی، چرخی ہوگی، ڈول ہوگا، کھینچوں گا، نکالوں گا، پی لوں گا، وہ میری ذات پہ توکل کر کے آئے تھے۔ اور فرید جس دن تو بھی میری ذات پہ توکل کر کے آئے گا میں تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجوں گا۔ تو یقین بات تو دل کی یقین کی، تو اقبال نے کہا تھا رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقین، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، اب سے ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ یقین ہے یہ میں میرے پردادا شیخ، یہ میں آپ کی تربیت کے لیے باتیں کر رہا ہوں۔ ہاں جی یقین ہو اور کھایا رزق کے حلال ہو، پھر دیکھو ہاں رزق کیا کیا نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا نام ہے، آپ تو شاید نہ گاؤں، ماشاء اللہ علماء بیٹھی ہیں، حضرت پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دیدہ مجدو آپ کے شیخ فقی شریف ہے،
وہ آپ جب کبھی سیالکوٹ تشریف لایا کرتے نا، آپ میرے پردادا شیخ حضور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملے بغیر نہیں جایا۔ اس وقت میرے پردادا شیخ کی عمر مبارک 120 سال تھی۔ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ انصاف پکا پھل ہے، میں اس لیے آتا ہوں کہ ان کی چاشنی میں سے کچھ مجھے بھی حصہ مل جائے۔ اور ہم نے تو نہیں دیکھا، کیونکہ 69 میں میرے پردادا شیخ آپ کا وصال ہو گئے، لیکن بزرگ بتاتے ہیں کہ جب قبلہ شاہ صاحب تشریف لاتے تھے پھر کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، قبلہ شاہ صاحب اور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ۔ یہ میں اسپیشلی آپ کے لیے، بچوں کے لیے۔ ایک دن ہوا کیا، حسب معمول شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے، وہ باتیں ہو رہی تھیں، 3 بج گئے تو مریدین نے آ کر عرض کی شاہ صاحب کی بارگاہ میں، شاہ جی وہ یہ جو بھٹی ہے نا، یہ منڈی بہاؤدین گزر کے آتا ہے راستے میں۔ مریدین نے آ کر کی کہ حضرت آپ آگے میں چلتے آپ واپس آ کے نا اپنی چارپائی میں بیٹھ گئے اور حضرت جی پھر اپنے رب کو پکارا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم۔ وہ تقریباً کو 15-20 منٹ گزرے ہوں گے کہ شاہ صاحب کا تانگا واپس آ گیا، اور مریدین نے عرض کی کہ صاحب شاہ ہوئی تھی واپس آ گئے۔ ہم مسکرائے اٹھے، شاہ صاحب کا استقبال کیا، لا کے چارپائی پہ بٹھایا، پوچھتے ہیں شاہ جی گئے نہیں؟ آگے شاہ صاحب کیا عرض کرتے ہیں کہ جی میں تانگے پہ بیٹھا، تانگا لاری اڈے کی طرف چل نکلا، تھوڑا سا سفر طے کیا ہوگا، اچھی خاصی دھوپ نکلی ہوئی تھی، پتہ نہیں کہاں سے بادل آ گئے، ساتھ تیز ہوا، چھمبارش شروع ہو گئی، ساتھ تیز ہوا، آگے بیٹھوں تو بھیگنے کا خدشہ، پیچھے بیٹھوں تو بھیگنے کا خدشہ، دن سردی کے۔ میں نے کوچوان سے کہا، میں نے کہا کہ یہ نہ ہو لاری اڈے تک جاتا جاتا اتنا بھیگ جاؤں اور بھیکی شریف تک جاتے جاتے ٹھنڈ سے اتنا بخار آئے کہ بچوں کے کئی دن ضائع ہو گئے، تو ٹانگا واپس کر حکیم صاحب کے پاس ہی رہ دیتے ہیں۔ اب ذرا حکیم صاحب کا جواب سن، اب ذرا حکیم صاحب کا جواب سن۔ اب آگے سے فرمانے لگے، شاہ جی تانوں 3 باری آخیا تسی کوئی نہیں منیا، اپنے یار نو 1 باری آخیا من گیا ہے۔ ایمی تو نہیں اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ 10 روپے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں،
تجھے ہمارے حکم کا پاس ہی کوئی نہیں ہے، 10 روپے کی بھی وہ کبھی ہمارے لیے جھوٹ چھوڑ کے دیکھ، ایسے کہیں 10 لا کے تیرے قدموں میں ڈھیر لگا دیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں، جبھی نہیں آپ نے دیکھا، میں کہنے آوا نہ سٹو پھر بھی سٹی آن دے دیں، اور آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ ہاں جی، جب وہ دیتا ہے پھر وہ اس طرح دیتا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ نہ سٹو، مجھے نہیں اچھا لگتا دوران تکلیف پیسے کا، میں کہہ رہا ہوں کہ نہ سٹو پھر بھی، ہاں جی اس طرح آتے ہیں میاں جی، جب وہ دیتا ہے پھر وہ اس طرح دیتا ہے۔ آپ نہ بھی کریں، اکنا نور اب اتنا دیتا بس بس کرم زبان ہے، آپ نہ کریں پھر بھی آئیں گے، یہ بینک رہے یہ نہیں بینک رہے، وہ پھکوا رہا ہے، بھی چل کے تو دیکھو مقبول کے راستے پہ۔ ماشاءاللہ ہمارے قادری بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جی، بڑا خوبصورت نام حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ نے حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دست مبارک میں توبہ، تصوف کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت کا ایک ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا، آپ کے کچھ سودی معاملات تھے، آپ نے پھر توبہ کی، توبہ ہماری طرح کی نہیں کی ہے، پکی توبہ کی، حضرت نے اپنی تصویر عنایت فرمائی، ساتھ تلقین کیا اسم ذات اللہ اور اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا حبیب وقت پہلے بڑا گزر چکا، جو رہ گیا اس کو ضائع نہیں کرنا، اب اپنے اللہ کو راضی کرو، آپ اپنے گھر بیٹھ گئے، اور یہ اوکھا کام ہے، اللہ نہ امتحان لے ہیں، باقی اوکھا کام ہے، اوکھی کاٹ فقیری والی چڑھ سولی تے بیٹھا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، 6 دن گزرے، حضرت جی پراٹھے کھانے کی عادت پڑی اور سوکھیاں کہاں کھائی جاتی ہیں، سوکھا کام، حضرت نے تو صبر شکر کر لیا، لیکن لکھا بی بی صاحبہ سے نہیں ہوا، آگے آپ سے الجھ پڑی، کہتی ہیں حبیب کیا تصویر لیے بیٹھے رہتے ہیں، ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کوئی محنت مزدوری کرو، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترنے والا کریں۔ دانا آدمی تھے، بیوی سے بحث نہیں کی، روٹا مصلی تصویر قرآن پاک لیا، آپ چلے گئے۔ صوفیہ پہلے دعا کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور وہ شاید تنہائی، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہوئے، سارا دن حضرت جی جنگل اس میں ذات کی سطحوں سے گونجا ہے، سارا دن اللہ اللہ کی، وہ لکھا ہے جب رات پڑی نا تو آپ گھر تشریف لے آئے، ابھی بھی صبح کا کتھات کے یہ مزدوری کرنے گئے ہیں، وہ لکھا ہے جیسے گھر آئے آتے سب سے پہلے بی بی صاحبہ نے یہ سوال کیا، ابھی مزدوری کی؟ آپ فرماتے میں نے کہا کی، مراد ذکر الہی تھا، وہ پوچھتی ہیں اگر مزدوری کی تو پھر مزدوری کے بعد آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو ٹالا، میں نے کہا اصل میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا میرا مالک بڑا کریم تھا، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی، ویسے سچ بتانا ہے کریم ہے کہ نہیں ہے، وہ کتنا کریم ہے، ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا، وہ کتنے پردے ڈالتے ہیں، دیکھے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چور پکڑا گیا، آپ کو پتہ نہیں اسلام میں چور کی کیا سزا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا، تو اس کا قاضی صاحب ہاتھ کٹوانے لگے نا تو وہ رو پڑا، وہ کہتا میرا ہاتھ نہ کاٹو، مجھے ایک بار حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں لے جاؤ، قاضی صاحب نے کہا وہ کیوں، کہنے لگا وہ مجھے معاف فرما دے، قاضی نے پوچھا کس وجہ سے، انہوں نے کہا نہیں بس آپ لے جائیں معاف کر دیں، وہ لوگ کسی کو سزا دلوا کے خوش نہیں ہوتے تھے، وہ معافی کے قائل لوگ تھے، ان کو ہو سکتا ہے کوئی اس کے پاس ہو ایسا ہو جائے معافی مل جائے اس کو لے گئے، حضرت حضور چوری کی ہے، ہاتھ کاٹنے لگے ہیں، کہتا ہے ایک بار حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں لے گئے، حاضر ہے آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں، آپ نے پوچھا تو چوری کی تھی ہے، اس نے ضرور کی تھی، آپ نے فرمایا تو خود ہی مان رہا ہے کہ کی ہے، اب تو ہی بتا کہ ہاتھ کیوں نہ کاٹنے تھے، حضرت جواب سننا اس کا، وہ کہتے ہیں حضرت ہاتھ میں اس لیے نہ کاٹیں کہ میں نے آج پہلی چوری کی اور پکڑا گیا، تو یہ موقع تو بنتا ہے، پہلی بار ہے پہلی چوری ہے پکڑا گیا، معافی بنتی ہے نہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا یقین تھا اس کی ستار نبوی پہ، اتنا یقین تھا اس کی کریم،
آپ نے فرمایا کہ بے شرم نہیں ہوتے، ایک تو چوری کرتا ہے اوپر سے جھوٹ بھی بولتا ہے۔ اس نے کہا حضرت جھوٹ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تو کہہ رہا ہے کہ میں نے آج پہلی چوری کی اور پکڑا گیا، پہلی بار تو اس نے آج تک کسی کو نہیں پکڑا ہے۔ میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ اگر وہ اس طرح پکڑنے والا ہوتا تو آپ کو سلیمان مصباحی کبھی نظر نہ آتا، بلکہ کیا ہے، بابو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ یہاں نہیں کوئی بیٹھا بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا کرنے کا ہوں، ہم کرنے کا نہیں ہیں، وہ کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے۔ بی بی صاحبہ خاموش ہو گئے کہ اچھا چلو کل اگلا روز آیا، آپ پھر تشریف لے گئے، اسی طرح اللہ رات پڑی تو گھر تشریف لے۔ بی بی صاحبہ نے کل والا سوال مزدوری کی، آپ نے فرمایا کی۔ بی بی صاحبہ پھر کہتی ہے اگر مزدوری کی تو کتنا پیسہ؟ آپ فرماتے میں نے پھر ٹالا، میں نے کہا جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ بی بی صاحبہ فرمانے لگی حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں شروع کرنا، پہلے 2 دن کے پیسے لینے ہیں، اگر تو دے پھر اس کی مزدوری کرنا، نہیں تو پھر کسی اور کی مزدوری کرنا ہے۔ اب حضرت جس کسی نے دل لگایا اس کو پتہ یہ تیر کس طرح لگتا ہے، ادھر آ کے تھا کر کے لگتا ہے۔ اب فرماتے ہیں میں ساری رات سسکیاں لیتا تھا، اس نے کیا کیا دیا، کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے، ہے کوئی ایسا 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا کہ کہاں جاؤں؟ فرماتے ساری رات میں روتا تھا۔ تیسرا دن آیا، جو شیخ کا حکم تھا، آپ فرماتے پھر چلا گیا، سارا دن پھر اسی طرح اللہ 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 اللہ۔ آپ فرماتے رات پڑی تو گھر، لیکن بڑا پریشان کہ 2 دن تو اس کو ڈالا تھا، آج اس کو کیا کہہ کے ڈالا، پتہ نہیں کیا بولے آگے سے، جس طرح کا نہ بول دے کہ مجھے سنا ہی نہیں جائے، کہیں میرے رب کی بے ادبی نہ کر دے، کوئی ایسا جملہ نہ بول دے جو کفر پہ مبنی ہے۔ اور فرماتے میں نے ارادہ کیا کہ باہر بیٹھ کے ذکر الہی کرتا ہوں، جب آدھی رات آئے گی بس رات تو گزارو، کل کی کل دیکھیں۔ اور فرماتے میں پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ اور فرماتے جب آدھی رات آئی تو اپنے گھر آیا، لیکن جب گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں، ہے تو آدھی رات کا وقت لیکن گھر سے دھواں بھی اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ فرماتے میں بڑا ہے یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر چولہا کیسے جل گیا ہے۔ فرماتے پھر دل میں خیال آیا شاید کسی کو میری فقیری پہ ترس آیا، وہ دے گیا اس نے چولہا چڑھا لیا۔ اور فرماتے میں گیا، میں نے جا کے دروازے پہ دستک دی، اس نے دروازہ کھولا، میں فرماتے دیکھتا کہ ہوں اس نے بالکل نئے کپڑے پہن رکھے، خوش بھی بڑی ہے، مجھ سے جھگڑی بھی نہیں، مجھ سے لڑی بھی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے، یہ اتنی خوش کیوں ہو؟ آپ فرماتے سوال میں خود سے کرتا ہوں، جواب نہیں دیتی، اور کہتی ہے وہ حبیب آپ یہ کس کی مزدوری کرتے رہے، آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے اندر آ کے خود ہی دیکھ۔ آپ فرماتے جب اندر گیا تو سین میں کیا دیکھتا ہوں، جو دالیں، گوشت، سبزیاں، لباس، درہم، دینار، جو کچھ درکار تھا سب کا ڈھیر ہو گیا۔ کہتی آپ تو مزدوری کر رہے تھے نا، آپ کا مالک اتنا کریم ہے، اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا، اس نے بندے بھیجے تھے سارا کچھ وہ چھوڑ کے گئی ہیں۔ حضرت سیدنا حبیب جمیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں رو پڑا۔ فرماتے جب میں رویا نا تو تھوڑا دل اس کا بھی نرم پڑا، اور مجھے روتا دیکھ کر وہ کہتی اب گھبرائیں نہ، صرف سامان نہیں آیا ساتھ پیغام بھی آیا۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے؟ تو کہتی ہے پیغام یہ آیا حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم مزدوری میں نہیں آنے دیں، تو کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم مزدوری میں نہیں۔ اسی لیے تو حضرت یہاں میرے دادا شیخ نے لکھا، فرماتے ہیں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں۔ یہ تو وہی نا، حضرت کچھ پوچھا ہو تو پھر اس کا جواب نہ آیا، پھر آگے سے جواب کیا آتا ہے، وہ دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے،
تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے. اور میں تو جلدی روز سیکھتا ہوں، روز میں مشاہدے کرتا ہوں. میں ایک دفعہ نا بچے سیالکوٹ کے نا آئے، آگے کہنے لگے جی یہ فلاں تاریخ ہماری مسجد میں پروگرام ہے، تو ہماری خواہش ہے کہ آپ تشریف لائیں. میں نے شیڈول چیک کیا، میں اس دن نا اسی سائٹ پہ تھا، جڑا والا سائٹ پہ. میں نے کہا بیٹا میں نے اس دن جڑا والے جانا ہے، مجھے سیالکوٹ واپس آتے آتے نا 2 بج جائیں گے. تو کہنے لگے حضرت ہمارا پروگرام بھی 2 بجے تک چلنا، بس آپ نے 2 بجے آنا ہے، 10 منٹ کا بیان، سلام، دعا، بس ختم. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ میں تقریباً 2 بجے پہنچ گیا، 10 منٹ کا بیان ہوا، سلام پڑھا گیا، دعا ہوئی، ختم. میں لوگوں سے ملتا نا اندر پروگرام تھا، میں مسجد کے سین میں آ گیا. میں بتانے لگا کہ وہ کتنا پیار کرتا ہے جو میں نے دیکھا تھا. وہ میں مسجد کے سین میں آ گیا. وہ جو بچہ لنگر بانٹ رہا تھا نا، اس نے وہ لنگر کا ڈبہ میرے آگے بھی کیا. اللہ مجھے غصہ لگا، میں اس نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے مجھے ڈبہ دیا. کیونکہ ہر خاص و عام کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں تو خطیب صاحب کھانا کھا چکے ہیں، یہاں ویسے ہی ان کے لیے علیحدہ انتظام ہوگا. اور آج تک کبھی اس طرح ہوا بھی نہیں. وہ پہلی اور آخری بار ہوئی. مجھے آج تک کبھی کسی نے ڈبہ یا شاپر نہیں پکڑا ہے، پہلی اور آخری بار ہوا. میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا یار پہلی بات یہ 2:30 بج گئے ہیں، جو کھانے کا ٹائم نہیں تو مصلی پہ کھڑے ہو کے رونے کا ٹائم. دوسری بات ہے نا کوئی چاول اتنے خوش ہو کے کھاتا نہیں. تیسری بات یہ ہے دسمبر کا لاسٹ چل رہا ہے، گھر میں ہے بھی کوئی نہیں، بچے ننیال گئے ہوئے ہیں، یہ چاول گھر میں بڑے بڑے ضائع ہو جائیں تو کسی اور کو دے دے تو تاکہ کوئی کھا لے. تو وہ آگے سے مجھے ڈرا کے کہتا ہے حضرت صاحب لنگر کو نہ نہیں کریں. میں جیو سے زندہ باد، نماز پاؤں پڑھو نہ پڑھو لنگر کو نہ کریں. یہ مفتی تو سارے ہی ہیں نا، یہ سنیوں میں کمال ہے. بغیر جناب قدوری ہدایات نور الہدا پڑھے ہیں سارے مفتی ہیں. ہر مسئلہ ان سے پوچھ لو، سارا کچھ ان کو ہوتا ہے. عجیب بات ہے. بہرحال ہم ماننے والے لوگ ہیں. میں نے اسے ڈبہ پکڑ لیا، میں نے کہا دے دے بھائی، برائی ہی ہے. وہ میں نے ڈبہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. میں وہ مسجد سے نا باہر چلا گیا. یہ آپ کی تو ذرا تھوڑی بڑی گلی ہے، وہ مسجد کے ساتھ ایک چھوٹی گلی تھی. بڑی گلی تھوڑے فاصلے پر تھی، پھر آگے سڑک تھی، میری گاڑی سڑک پہ کھڑی تھی. وہ میں ڈبہ لیے نا، میں گلی میں کھڑا تھا، کسی بچے نے کوئی بات پوچھ لی، میں اس کا جواب دے رہا تھا. ایک بندہ آ گیا ہے. وہ بندہ کوئی امامے والا یا کوئی داڑھی والا نہیں ہے، بالکل کلین سی، گلے کان میں اس نے بالی ڈالی، ہاتھ میں اس نے کھڑے ڈالے ہوئے، گلے میں اس نے واوی چینے شینے ڈالی، ٹروزر شرٹ ٹروزر وغیرہ جیکٹ نیچے جاگر پہنے ہوئے. اور آگے مجھے کہتا ہے مولوی صاحب لنگر ہے کہ ختم ہو گئے. میں تو آگے نہیں لے کے جانا چاہتا تھا، میں نے وہ ڈبہ اس کو تھما دیا. اس نے وہ مجھ سے ڈبہ لیا اور اسی طرح الٹے پاؤں لوٹ گئے سڑک کی طرف جہاں میں نے نہیں جانا تھا. وہ 1.5-2 منٹ لگے ہوں گے مجھے باتیں کرتے، 1.5-2 منٹ بعد میں بھی سڑک پہ پہنچ گیا. جب میں سڑک پہ پہنچا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں، کوئی دکان کے سامنے نا ڈبہ کھول کے دکان کے سامنے بیٹھ کے نا وہ چاول کھا رہا تھا. جب میں نے دیکھا نا تو بس ایک خیال سا آیا، مجھے رونا آیا. باپ کہیں گے یہ رونا کس بات پہ ہے؟ مجھے رونا اس بات پہ آیا اس نکمے کو خود ہی نہیں پتا کہ اس کا اللہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے. میں علی کا ڈبہ اٹھا رہا تھا، مجھے تو زبردستی اٹھوایا گیا. مولوی تو نہیں کھانا نہ کھا، ساڈا بندہ کو کھائے باہر تک لے جانا. کیا اس طرح نہیں ہوا؟ تو نہیں کھانا تو نہ کھا، کم از کم ڈبہ باہر تک تو لے جا. میرا بندہ ہے، بھوکا ہے، وہ میں مالک ہوں اس کا، میں خالق ہوں. وہ نافرمان ہے، میں تو اللہ ہی ہوں نا. میں تو خالق، وہ نافرمان ہے، میں تو مالک ہوں. مجھے اتنا رونا آیا حضرت، میں سڑک پہ بیٹھ کے ہچکیاں لے کے رویا. اس کو خود نہیں پتا اس کا اللہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے. ایک علماء کے خادم سے ڈبہ اٹھوایا گیا، انہیں نہیں کھانا نہ کھا. اب بندہ ہمارا اس طرح کیا، اس نے مسجد میں آنا کوئی کچھ اس کا حلیہ اس طرح کیا کہ وہ آ گیا تو اس کو دینا کسی نے نہیں. تو کیا ہوا، سلیمان سے ڈبہ اٹھوایا. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، کیا ہوتے. دل تو کیا چیز ہے، ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہا. وقت حضرت گزرتا گیا، ان غنیمت اپنے اللہ میں یار ٹینڈے ہے، کدو ہے، پنڈی ہے، گوشت، ادری، سارا دن پہ جھوٹ بولنا ہے.
تو اللہ کہتے بندے میں نے پہلے تیرے لیے کی ما اریدو منہم من رزق وما اریدو ان یطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوت. وہ چلے ہو اپنے اللہ کو پکارو، اور تم تو ہو اس کی محبوب کی امت ہے. اچھا چلو میں بس آخری بات اچھا نہیں ہے جی ہے نا میں کو آواں تے آئے کوئی نہ کسی بول بس چلو جی ایک آپ دو مختصر سی بات بس ساتھ ہی ختم. ٹھیک ہے کیونکہ جی مسئلہ ہے علماء بیٹھے ہیں صبح ہے بھی شیڈول نا پڑھنا میں ویلا بندہ میں تو فجر پڑھ کے سمجھنا ہے. دو باتیں بس میں کر کے ختم. یہ میرے دوست ہیں تو ہم نے اکٹھا شروع کی. میں تو نہیں کر سکا کیونکہ پھر یہ مسافر لوگ ہیں پھر ایک ہی کام ہوتا ہے. لیکن ماشاء اللہ آپ نے پی ایچ ڈی مکمل کی اس وقت آپ ناروے میں جو ہے نا دین اسلام کی خدمت پہ معمول ہے، بڑا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اور ان کا جو پی ایچ ڈی ہے نا اس کا موضوع ہے وہ سیف الملوک ہے. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام عارفانہ کلام ہے. بڑا حضرت نے بڑی تحقیق کی. وہ جو حضرت نے وہ ان کا جو قلمی نسخہ ہے نا وہ حضرت نے مجھے اس کی فوٹو کاپیاں بھیجی تھی. اب وہ بتا رہے تھے کہ یہ ان قریب کتابی صورت میں آنے والا ہے. اور ماشاء اللہ اتنا مواد ہے کہ کم از کم وہ بتا رہے تھے 4-5 جلدیں لگیں اس کی. اتنا حضرت نے تحقیق کی ہے. اس میں ایک حضرت نے لکھے ٹوٹل اس پہ 12 شعر ہیں. میں وقت کی تنگی کی وجہ سے 12 نہیں پڑھوں گا، میں بس آخری شعر پڑھوں گا اور ساتھ ہی ہونا ہے. اس میں یہ جو میں جو بیان کر رہا ہوں یہ سارا 11 شعروں کا مفہوم ہے، ترجمہ ہے. وہ لکھا ہے کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑی شریف میں جہاں بیٹھا کرتے تھے اس درخت کے نیچے اب بیٹھ کے سارا دن ذکر الہی کیا کرتے تھے. وہ ساتھ ایک اور درخت تھا اور اس درخت پہ ایک فاختہ رہتی تھی جس کو پنجابی میں ہم کو بھی کہتے ہیں. حضرت نیچے وہ اوپر دونوں ذکر کرنے والے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، دونوں اللہ کا ذکر کرنے والے. ہوا کیا ایک شکاری اس سمتا نکلا تھا، اس کی نظر فاختہ پہ پڑی. اس نے اپنے ترکش سے تیر نکالا، اس کو کمان پہ چڑھایا، فاختہ کا نشانہ لیا. اور اس سے پہلے کہ وہ فاختہ کے نشانے پہ تیر چھوڑتا اگر آئی ہو تو وکری بات ہے. باقی اللہ جل شانہ نے درندوں میں پرندوں میں ایک ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ بڑی جلدی ان کی حصے بیدار ہوتی ہیں اور خطرے کی گھنٹی بجتی ہے. ابھی کیونکہ آئی نہیں تھی وہ خطرے کی گھنٹی بجی. اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا سامنے شکاری ہے، تیر چھوڑے چاہتا ہے. اس نے کیا کیا، اس نے پرواز لی، اڑان بھری اور درخت سے باہر. یہ شیروں کا ترجمہ. جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا تو کیا دیکھتی ہے، اوپر ایک باز بھی چکر کاٹ رہا ہے. اور نظر اس نے بھی کوکی پہ لگا رکھی ہے کہ جب کوکی دانا لینے کے لیے نکلے تو میں اس پہ چڑھوں، کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی. جلدی سے درخت میں واپس آئی اور آ کے کیا کیا جو ہم نہیں کرتے، اس نے اللہ کو پکارا. یہ شیروں کا ترجمہ میں سنا رہا ہوں. اب وہ عرض کیا کرتی ہے، رب کریم تینوں ویکھیا نہیں، تیرے ولیاں کو سن کے ایمان نہیں تو سنیا جو جائیں کر سکوں. اب آگے سے پھر آواز کیا آتی ہے بھگیے کی جانی یہ شیروں کا ترجمہ. پھر بھگی عرض کرتی ہے رب کریم تو عالم الغیب تیرے کو لکی چھپے. پھر بھی بھگی دی اگلی تیری ماڑی کو بھی دوں موتاں چ پھس گئی. جے نہ اڑاں گی شکاریت ہماری جاؤں، جے اڑاں گی عبادت ہماری جاؤں. عرضی کو گیدی ہے لیکن بچا سکتے. پھر آگے سے جواب کیا تھا وہ کو گی دو کی نہیں سارا زمانہ بھی مارا نہ جے جیسی بچانا ہے جیسی بچا لا. یفعل اللہ ما یشاء فعال لما یرید وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. گوگی جناب جم کے کھڑی ہوئی. یہ شیروں کا ترجمہ. شکاری بڑھا رہا ہے. اس نے کہا اچھی خاصی اڑی تھی پھر واپس آ گئی. اس نے کہا اس کو اس کی موت لے کے، اس کو پتہ نہیں تھا اس کی نہیں تیری موت اس کو واپس لے کے آئی. وہ تیر تو پہلے چڑھا ہوا تھا کمان پہ. اس نے پھر اٹھایا، اس نے پھر اس کا نشانہ دیا اور اس نے پورے زور سے رسی کھینچ کے اس نے تیر چھوڑ دی. فائر کر دیا گوگی پہ نشانے. آپ گن سے بھی فائر کرے گا تو کچھ لمحات گولی نے گن کی نالی میں گزارنی ہوتی. اللہ ہوتے وہ انتہائی قلیل لمحات ہیں. اس طرح اگر آپ تیر بھی چلائیں کچھ وقت تیر نے بھی کمان میں گزارنا ہوتا ہے. اللہ ہوتے وہ بھی انتہائی قلیل لمحات ہیں. بس وہی لمحات جو کمان نے تیر نے کمان میں گزارنے تھے. اس نے نشانہ لے کے چھوڑ دیا تھی. لیکن کیا ہوا
حکم الہی سے آگے سانپ نے اس کے پاؤں پہ ڈس دیا. اب یہاں تو بھیڑ بھی کاٹے نا, وہ پیلے رنگ کی جو تموڑی ہوتی ہے وہ بھی ایک دفعہ بندے کو ہلا دیتی ہے. وہ تو تھا ہی سانپ, اس نے پتہ نہیں کتنا زہر اس کے وجود میں ڈھیل دیا. جب اس نے ڈسا نا تو درد ہوئی, تو درد ہونے کی وجہ سے وجود میں جھٹکا لگا, اور وہ ہاتھ جو بالکل کھوٹی کے نشانے پہ تھا, تیر نکل چکا تھا لیکن تھا بھی کمان میں, وہ جھٹکا لگنے سے ہاتھ اوپر کو اٹھ گیا اور تیر اوپر کو نکلا اور جا کے سیدھا باز کو لگا. وہ تیر لگنے سے مر گیا, وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا. دونوں گڑب کر کے زمین پہ گئے. میاں محمد بخش صاحب بیٹھے سب کچھ دیکھ رہے. اتنی سی کو بیوانی ہے, باز مر گیا, شکاری مر گیا. پھر 12واں اور آخری شعر میاں محمد بخش صاحب نے وہاں لکھا. کیا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں ککی رہی اتھاں کھلوتی. ہم جو ہے نا, اب مجھے نہیں پتا پر ہماری جو پٹی ہے نا اس میں کہتے ہیں اوتھے. مثلا آپ کا کوئی دوست آپ کو ملنے آئے, آپ اس کو فون کر کے پوچھیں گے کتنے میں, وہ آپ کو بتائے جی میں جو ہے نا میں کرما والا شریف مزار کے سامنے کھڑا ہوں, تو آپ نے کیا کہنا ہے, اوتھے ہی رہیں پنجابی میں آؤں گا. یہ کیونکہ کہتے ہیں ہر 35 کلومیٹر کے بعد زبان تھوڑا سا چینج لیتی ہے, تو ہمارا یہ ادھر ہے اوتھے, لیکن اوتھے ٹریول کرتا کرتا جو میر پور گیا نا تو ہو گیا اتھاں. بات سمجھ آئی نا. آپ فرماتے ہیں کھگی رہی اتھاں کھلوتی. جس کو 2 مارنے آئے تھے وہ وہاں ہی ہیں. اتنی سی کھگی, اتنا بڑا باز, اتنا بڑا شکاری, اتنی سی کھگی وہاں ہی ہے. آپ فرماتے ہیں کھگی رہی اتھاں کھلوتی, چنگی بھلی نہ روئی, مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی ہے. مرضی رب دی ہوئی ہے. آؤ 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 مان جائیے, آؤ مان جائیے, مرضی رب دی ہوئی ہے. اور میاں محمد بخش صاحب پھر اس کے بعد آگے پھر کیا لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں بڑے بڑے اسی ٹہتے ہوئے. 13واں شعر ہے, بڑے بڑے اسی ٹہتے ہوئے زوراور سترانے بے وقوفاں دے نوکر رہندے دانشمند سیانے. پھر 14واں شعر آگے میاں صاحب نے لکھا. آپ فرماتے ہیں اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں, چاراں نکراں موت نے ملیاں فضل کرینا سائیاں. پھر آگے 15واں شعر لکھا درجی میاں صاحب. آپ پھر کیا لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں عذر بہانہ چلدا نہیں, عذر بہانہ چلدا نہیں, جو آکھے سو کری دیگر نو جے کہنا ہوئے کانو کھل بھائی. بھائی مندے ہو کے ٹہنا ہے, مندے ہو کے ٹہنا ہے, یہ مندے ہو سے تیاری کیوں نہیں کرتے؟ تیاری کرو, تیاری کرو, اپنے اللہ کا ذکر کرو, جو نبی علیہ السلام نے راج راج کے جو پاک بھیجا, اور پھر پڑھیا کرو, یاد کریا کرو. میں آگے بھی وہاں کہہ رہا تھا 2 باتیں میں نے کہی تھی, 12 سو گئی اس کو میں. میرے حضرتی وہ بزرگ تھے نا, تو آپ بڑا عارفانہ انداز, آپ اپنے مریدین کی تربیت فرماتے ہوئے نا فرمایا کرتے تھے بھائی سنگیو روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کرو, روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا. وہ کسی مرید نے عرض کی حضور پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کسی طرح تو جواب آئے گا. روز جو نہ بھولا ہم غریبوں کو لگا, ذکر اس کا اپنی عادت کی, دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مروت کیجیے, ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں, چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے, مثل فارغ زلزلے ہوں نجد میں, ذکر آیات ولادت کیجیے. قوم دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, زہے عزت و اطلاع محمد, کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. عصائے کلیم اژدہائے گزرتا, دلوں کا سہارا عصائے محمد. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو, ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو. سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا, سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو. کچھ نہیں مانگتا شام سے یہ شہدا تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پاتے,
پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، خوب محنت کرو، دین سیکھو، دین سیکھو، دین سیکھو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ حاضری اور کوشش کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں، آپ تشریف لائے، اللہ آپ کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، جو اس ناخن مصطفیٰ ہمارے تشریف لائے، اور بالخصوص آپ جتنے شاکان مصطفیٰ ہیں، آپ سارے حضرات تشریف لائے، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کچھ علماء تشریف لائے ہیں، ائمہ حضرات تشریف لائے ہیں، میں کما حقوق تو نہیں سب کی پذیرائی کر سکا، ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو منتظمین ہیں، مسجد کی انتظامیہ ہیں، اور بالخصوص ہماری محفل میں اچھا حصہ شامل کرنے والے ڈاکٹر شفیق صاحب ہیں، حاجی شفیع صاحب ہیں، اور جو حضرات ہیں، حاجی صادق صاحب، جو حضرات ہیں، اللہ کریم صاحب کی کوشش قبول فرمائے۔ آپ درود السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد دعا ہوگی، پھر اوپر کر لو۔ امتی تیری خدمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت سلام، آسی جو تھام دو اور پڑھو رب کی رحمت، نام کاش بخشے جب ان کی آمد، بھیجے سب ان کی شوقت سے لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت قدسی السلام یا رحمت للعالمین، دست بستہ ہے کھڑے حاضر غلام، اور پیش کرتے ہیں تشریف رکھیں، آپ کے پاس لنگر پہنچ رہا ہے، لنگر لے کر جائیے گا۔ جو دوست جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے حصے کا لنگر شریف لیتے جائیں، تشریف رکھیں، دعا مانگیں، اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور الہ العالمین۔ اس محفل شریف کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، تلاوت کلام پاک کی گئی، نبی پاک علیہ السلام کی ثنا خوانی کی گئی، وعظ و نصیحت کی باتیں کی گئیں، درود و سلام پڑھا گیا۔ جن حضرات نے، بہت سارے ہمارے نمازیوں نے، اہل محلہ نے اپنا حصہ اس محفل میں شامل کیا، یا اللہ سب کی محبت کو، سب کی کوشش کو، سب کے انتظام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اجر عظیم عطا فرما۔ حضور پرنور شافع یوم مشہور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفۃ اس کا ثواب حاضر کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور کے توسل سے نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین، حضور کے ازواج مطہرات، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، جمیع مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات، بالخصوص میرے اللہ جتنے مسلمان یہاں حاضر ہیں، جو انتظام کرنے والے ہیں، حصہ شامل کرنے والے ہیں، جتنے بھی مسلمان بیٹھے ہیں، ہم میں سے جس کے بھی اعزاز روا دنیا سے چلے گئے، تمام دلوں کو اسال کرتے ہیں، قبول فرما، کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، قبروں کو تا حد نگاہ وسیع فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، ہماری مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما، حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب کی محفل میں بیٹھے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے توسل سے جو بے اولاد ہے، نیک نرینہ اولاد عطا فرما، جو قرض دار ہے قرضے سے نجات نصیب فرما، جو بے روزگار ہے اچھا روزگار نصیب فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں، گھر میں بچوں میں جو بیمار ہیں، یا اللہ شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کی امت کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آج جب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا سے پردیس پہ آ کے غریب الغربا ہے۔ یا اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی دشمنوں کے نرغے میں ہیں، یا اللہ انہیں آزادی نصیب فرما، الہ العالمین انہیں آزادی نصیب فرما۔ اے میرے مولا اسلام کو سر بلندی نصیب فرما، کفر کا مقابلہ فرما۔ جو حضرات بالخصوص اس محفل میں شریک ہوئے، دامیں دل میں سکھنے جس طریقے سے بھی شامل ہوئے، بالخصوص ہمارے حاجی شفیع صاحب، ہمارے مسجد کی تمام انتظامیہ، ملک وسیم صاحب، سردار صاحب، کچھ کے نام ذہن میں ہیں، کچھ کے نہیں تو جانتا ہے۔ یا اللہ سب کا حصہ، سب کی کوشش قبول فرما، درجہ بدرجہ سب کو ثواب عطا فرما، سب کے گھر میں، مال میں، جان میں، آل اولاد میں برکت عطا فرما۔ ہمارے جتنے نمازی بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا کلی عطا فرما۔ ہم نے جو واعظ سنا، جو ہم نے بیان سنا، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بندہ تو گنہگار ہے، رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے بلد سے کربلا کے واسطے۔ یا الہی بھول جاؤں جزا کی تکلیف کو، شادی دیدار مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمیے محشر سے جب بڑھتے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے، بندے تیرے کر دے پوری عارضی آخری قسم نور کی۔ جن حضرات کو تشریف مل چکا اور آرام سے بدمزگی اور مسجد کی بے دیکھیے بغیر آرام سے تشریف لے جائیے گا دعا کے بعد۔ جن کو نہیں ملا وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، انشاءاللہ آپ کو نظر مل جائے گا۔ یا اللہ ہماری یہ ساری دعا، یہ ساری محفل قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا زمینوں زمان تمہارے لیے، مکینوں مکان تمہارے لیے، چنینوں چنا تمہارے
درود و صلات کے بعد نہایت ہی قابل سخت احترام و احتشام علماء کرام شناخوان مصطفیٰ خصوص بالخصوص قبلہ مفتی صاحب احمد یار صاحب دامت فیوزم القدسیہ، اللہ کریم قبلہ کی عمر مال جان آل اولاد میں خوب خیر برکت عطا فرمائے. ان کی زیر سرپرستی ہم سارے یہاں حاضر ہیں. اور بقیہ جو شاکان مصطفیٰ آپ تمام اسلامی بھائی تشریف لائے، اللہ کریم آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور خصوص بالخصوص جن اسلامی بھائیوں نے امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت کا یہ 100 سالہ عرس منانے میں اس کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا، کوشش کی، کاوش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حقیقت یہی ہے کہ کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور لے کر بات کو آگے چلتے ہیں، اور آنے والی نسل، آنے والی کمیونٹی، آنے والے لوگ، آنے والے معاشرے کے لیے بہت ساری راہیں ہموار کرتے ہیں. اس میں کچھ لوگوں کو محنت کرنا ہوتی ہے. اللہ کریم ان کو ان کی محنت کا خوب بدلہ عطا فرمائے. دعوت اسلامی کا الحمدللہ طرح امتیاز ہے، دعوت اسلامی کی یہ شان ہے، دعوت اسلامی کا یہ وقار ہے، دعوت اسلامی کی یہ نشانی اور علامت ہے کہ دعوت اسلامی نے ہر میدان میں ایسا اپنا سکہ جمایا ہے کہ ہر طرف رضا رضا کر دی ہے. یا حضرت کا فیضان بھی ہے، دعوت اسلامی کی محنت بھی ہے، بزرگوں کی نظر بھی ہے. اللہ کریم سب کی جس انداز میں بھی کوشش ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. قرآن پاک کی تلاوت جو میں نے کی اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں فتاوی رضویہ شریف ہی سے امام اہل سنت کے مبارک قلم سے آپ کو درود پاک کی ایک فضیلت بیان کرتا چلو. کتاب الحضر والی باحث میں آپ نے یہ واقعہ لکھا ہے. حضرت عبد المواہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے، مقرب بندے تھے، نیک متقی پارسا آدمی تھے. ایک بار آپ کو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا. دیدار نصیب ہوا تو ارشاد فرمایا ہے ابو المواہب، قیامت والے دن تم میری امت میں سے 1,00,000 بندے کی شفاعت کرو گے. تمہاری وجہ سے 1,00,000 بندوں کو اللہ جنت میں داخل عطا فرمائے گا. 1,00,000 بندے تمہاری وجہ سے نجات حاصل کریں گے. یہ جو حضرت ابو المواہب تھے، امام اہل سنت فرماتے ہیں، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ بمستوجبت ذالک، یہ مہربانی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ میں کوئی نبی نہیں، رسول نہیں، خود کو کوئی عالی مرتبہ تصور نہیں کرتا، خود کو کوئی بہت بڑا نیک اور متقی پرہیزگار میں نہیں کہتا، لیکن مجھے یہ شان، یہ رتبہ کس وجہ سے ملا؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ تم میری ذات پہ درود بھی پڑھتے ہو، درود پڑھ کے اس کا ثواب میری بارگاہ میں پیش بھی کر دیا کرتے ہو. لہذا اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قیامت والے دن یہ رتبہ عطا فرمائے گا. تم رب کی بارگاہ میں گزارش کرتے چلے جاؤ گے، اللہ تمہاری وجہ سے 1,00,000 لوگوں کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھی پڑھیں اور پھر اس کا ثواب حضور کی بارگاہ میں نظر بھی کرتے رہیں. سورہ فاتحہ جتنے بھی نمازی ہیں وہ نماز میں اس کو پڑھتے ہیں، اور جو نمازی نہیں ہے اللہ انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نماز کے لیے کھڑا ہونے کے بعد سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. پھر آگے تعوذ، تسمیہ، اور پھر وہ سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے بات کو آگے لے کے چلتا ہے. اگر آپ اس پوری سورہ فاتحہ کی ابتدا سے لے کر اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو آپ توجہ سے اگر اس کا معنی اور مفہوم پر تھوڑی سی نظر کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بندہ باوضو ہو کے، پاکی حاصل کر کے، طہارت کے ساتھ بندہ آتا ہے. اگر گھر میں نماز پڑھے تو جائے نماز پہ پاک صاف ستھرے کپڑے پہن کر، صاف ستھری جگہ پہ کھڑا ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، اس کی پاکی بیان کرتے ہوئے سبحانک اللہ سے اپنی نماز کو شروع کرتا ہے. اور مسجد میں آنے والا مسجد میں اپنی نماز شروع کرتا ہے باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر. یہ بندہ جو نا وہ ثنا کے بعد
اعوذ باللہ پڑھتا ہے، پھر بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، پھر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، وہ مالک رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ پھر آگے کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ آخرت کے دن کا مالک بھی ہے، یوم جزا کا مالک بھی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد بندہ نماز میں ہے، رب کی تسبیح پڑھنے کے بعد اب یہ بندہ پھر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے مالک مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ نماز اس نے پڑھی ہے، یہ نماز اس نے شروع کی ہے، ثنا اس نے پڑھی ہے، پاک صاف ستھرا ہو کر طہارت حاصل کرنے کے بعد صاف ستھری جگہ پہ کھڑا ہو کر اللہ کو رحمان اس نے مان لیا، رحیم اس نے مان لیا، رب مان لیا، کائنات کا پالنے والا مان لیا، کائنات کا پالن ہار مان لیا، مالک یوم الدین مان لیا، معبود وہی ہے، مسجود وہی ہے، عبادت کا حقدار وہی ہے، مدد بھی اسی سے مانگی جاتی ہے۔ تمام چیزیں تسلیم کرنے کے بعد، تمام چیزوں کو بولنے اور پڑھنے کے بعد پھر کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ بندہ خدا وضو کر کے آیا ہے، یہ سیدھا راستہ نہیں، مسجد میں آیا ہے، یہ سیدھا راستہ نہیں، رب کو رحمان و رحیم کہہ رہا ہے، یہ سیدھا راستہ نہیں، رب کا ذکر کر رہا ہے، کیا یہ سیدھا راستہ نہیں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کیا یہ سیدھا راستہ نہیں، رب کی بندگی کر رہا ہے، کیا یہ سیدھا راستہ نہیں؟ نہیں، ہر مسجد میں آنے والا ضروری نہیں کہ سیدھے راستے پر ہو، ہر نماز پڑھنے والا ضروری نہیں کہ سیدھے راستے پر ہو، ہر قرآن کی تلاوت کرنے والا ضروری نہیں کہ سیدھے راستے پر ہو، ہر طہارت حاصل کرنے والا ضروری نہیں کہ سیدھے راستے پر ہو، ہر رب کا ذکر کرنے والا ضروری نہیں کہ سیدھے راستے پر ہو۔ پھر سیدھا راستہ ہے کون سا؟ مالک خود فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، جن پر میں نے انعام کیا ہے ان کے پیچھے چلتا جائے گا، جو تجھے سیدھا راستہ بھی مل جائے گا، مصطفیٰ کا دامن بھی مل جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ مطلب نکلا کہ جن پر رب نے انعام کیا ان کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ ویسے تو جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں، ملا جیون نے صراط مستقیم کی جو تفصیل بیان کی ہے نور الانوار کے اندر، یہ تو اہل علم کی بات ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف اتنا کہوں گا کہ صراط مستقیم کی تفصیل اور تفسیر جو علماء نے بیان کی وہ یہ ہے، مختصر یہ ہے، نہ سجے نہ کھبے، نہ افراد نہ تفرید، یہ علماء کی زبان کے لیے، علماء یہ پڑھے پڑھاتے ہیں، نہ دائیں نہ بائیں، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، دائیں بائیں نہیں جانا۔ صراط مستقیم یہ ہے، کیا ہے؟ انعمت علیہم، جن پر مالک تو نے انعام کیا، جو تیرے انعام یافتہ، ان کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اچھا یہ تو پتہ چل گیا کہ صرف نماز پڑھنے والا سیدھے راستے پہ ہو ضروری نہیں، لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں بھی تو رب کا نام لیتا ہے، لیتا رہے، یزیدی خدا کا نام نہیں لیتے تھے، تو صرف رب کا نام لینے سے صراط مستقیم پر ہونا ضروری نہیں۔ پھر صراط مستقیم پہ کون ہیں؟ جن پر رب نے انعام فرمایا۔ اب انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ قرآن پاک نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے، چنانچہ قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ جن پر رب نے انعام کیا وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن پاک فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، رب کے انعام یافتہ نبی ہیں، رب کے انعام یافتہ صدیق ہیں، رب صدیقین ہیں، رب کے نام یافتہ شہداء ہیں، رب کے نام یافتہ صالحین ہیں۔ یعنی نبیوں کا راستہ صراط مستقیم ہے، صدیقوں کا راستہ صراط مستقیم ہے، شہداء کا راستہ صراط مستقیم ہے، صالحین کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اگر صراط مستقیم تلاش کرنا چاہتے ہو، اگر سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو پھر نبیوں کے راستے پہ چلنا ہوگا۔ یہ
یہ رستہ صراط مستقیم ہے، پھر صدیقوں کی راہ لینی ہوگی، یہ صراط مستقیم ہے، پھر شہداء کے پیچھے چلنا ہوگا، یہ صراط مستقیم ہے، پھر صالحین کی بات ماننی ہوگی، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو معنی یہ نکلا جو جناب نبی کے پیچھے چلے گا وہ سیدھے راستے پر ہوگا، جو جناب صدیق کے پیچھے چلے گا وہ صراط مستقیم پہ ہوگا، جو جناب عمر کے راستے پر چلے گا وہ صراط مستقیم پہ ہوگا، جو جناب عثمان کے پیچھے چلے گا وہ صراط مستقیم پہ ہوگا، جو شیر خدا کے پیچھے چلے گا وہ صراط مستقیم پہ ہوگا، جو ابو ہریرہ کی اتباع کرے گا وہ صراط مستقیم پہ ہوگا، جو انس بن مالک کی غلامی کرے گا وہ صراط مستقیم پہ ہوگا، جو عبد الرحمن بن عوف سے محبت کرے گا وہ صراط مستقیم پہ ہوگا، جو حسن حسین کی پیروی کرے گا وہ صراط مستقیم پہ ہوگا، جو امام اعظم کی غلامی کرے گا وہ صراط مستقیم پہ ہوگا، جو امام مالک کی بات مانے گا وہ صراط مستقیم پہ ہوگا، جو امام شافعی کی غلامی کرے گا وہ صراط مستقیم پہ ہوگا، جو غریب نواز کے گن گائے گا وہ صراط مستقیم پہ ہوگا، جو بایزید بستامی کے قدموں کو چومے گا وہ صراط مستقیم پہ ہوگا، اور جو احمد رضا کی غلامی کرے گا وہ صراط مستقیم پہ ہوگا۔ کیونکہ صالحین نبیین کا دائرہ اس کے لیے تو حسر ہے، کی جا سکتی ہے، صدیقین کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے، شہداء کا بھی دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ ہمیں کیا پتا صدیقین کون ہیں، شہداء کون ہیں، چلو نیک بندوں کا تو پتہ چل ہی جائے گا۔ تو صالحین کا دائرہ ہے بھی وسیع اور ہے بھی سمجھنے میں آسان ہے، تو جو صالحین کا رستہ ہے ان کے رستے پہ چلو گے تمہیں سیدھا رستہ بھی مل جائے گا، مصطفیٰ بھی مل جائیں گے، خدا بھی مل جائے گا۔ تو یہ صراط مستقیم ہے، اور ہم چونکہ میں نے تمہید ماننے کے بعد خصوص بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہی پر مجھے بات کرنی ہے، اب تک یہ پتا چل چکا کہ جو ان کا رستہ ہے، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ صراط مستقیم پہ ہوگا، جو ان کی غلامی کرے گا وہ جنت کے راستے پہ ہوگا، جو ان کی بات مانے گا یہی صراط مستقیم ہے۔ اب آئیے جو صراط مستقیم پہ چلنے اور چلانے والے ہیں، امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ 1272 ہجری کے اندر 1856 عیسوی آپ دنیا میں تشریف لائے، ہفتہ کا دن تھا، ظہر کا وقت تھا، دنیا میں آپ تشریف لائے، یہ آپ کی ولادت بسعادت ہے، اور پیدا ہوتے ہی بچپن ہی سے جو آپ کی منفرد خصلتیں تھی، منفرد آپ کے اقوال و افعال تھے، ان کو دیکھ کے دنیا حیران ہو جاتی تھی۔ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حیات اعلیٰ حضرت کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، امام اہل سنت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ جب چھوٹی سی عمر کے تو آپ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے، تو کوئی آنے والا آیا، پتہ نہیں وہ کہاں سے آیا، کہاں گیا، وہ آئے، میں جملہ بولوں گا توجہ کیجئے گا، آئے اور آ کر میری پیشانی کی طرف دیکھنے لگ پڑے، میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگ پڑے، کہتے ہیں وہ کافی دیر بڑے غور و خوض سے دیکھتے رہے، جیسے کوئی بندہ بڑی مشکل سی عبارت پڑھ رہا ہو جو سمجھ نہ آ رہی ہو، پتہ ہی نہ چل رہا ہو یہ ہے کون، یہ چیز کیا ہے۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد کہتے ہیں میرا چہرہ دیکھنے کے بعد صرف کہنے لگے اچھا تم ہی وہ ہو، وہ اتنا کہہ کے چلے گئے، یہ اجمال تھا ان کا، وہ تو بڑے مختصر لفظوں میں خیر الکلام ما قل ودل کے تحت اجمال میں بہت کچھ کہتے چلے گئے، اگر اس کی تفصیل اور تفصیل کرنے بیٹھے تو پھر معنی یہی نکلے گا، ارے تم ہی مفسر قرآن بنو گے، ارے تم ہی حضور کی حدیث کے محافظ بنو گے، ارے تم ہی قرآن کے مترجم بنو گے، ارے تم ہی سنیت کے اعلیٰ معیار بنو گے کہ جس مینار کی روشنی سے قیامت تک سنیت کے نظریات چلتے رہیں گے۔ جو آپ کے آباء و اجداد ہیں ان کے بارے میں ایک واقعہ مجھے ابھی بھی یاد آیا ہے، میں وہ آپ کو بیان کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جو آپ کے دادا تھے مولانا رضا علی خان صاحب، ویسے جو آپ کے والد ماجد ہیں رئیس المتکلمین ان کا نام ہے، مفتی نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب بہت بڑے عالم تھے، زبردست عالم تھے، اور امام اہل سنت نے ان کے اوقابات، ان کی شان اور ان کی تصانیف کے بارے میں جیسے تاثرات دیے ہیں یہ علماء جانتے ہیں۔ صرف اتنا سن لیجئے کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں
اس دور میں ایک اور کا نام لیا اور ایک کہا کہ ایک جو زبردست عالم تھے جن کو علامہ الدار کہا جاتا ہے، وہ فقیر کے والد ماجد تھے. آپ بہت بڑے عالم تھے جو آپ کے دادا جان تھے مولانا رضا علی خان صاحب. آپ نے ایک پنجابی کا جو نا وہ محاورہ سنا ہوگا، شیراں دے پتر بھی شیر ہی ہوتے. مولانا رضا علی خان صاحب جو آپ کے دادا تھے، ایک بار یوں ہوا اپنے علاقے سے اپنے محلے علاقے میں گزر رہے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کا ایک مرید بھی تھا، چاہنے والا تھا، آپ کے ساتھ تھا. تو ایک لڑکی چوبارے پہ کھڑی تھی، وہ مسلمان نہیں تھی. اس کو شرارت سوچی کہ مجھے معاذ اللہ والے کو تنگ کرنا ہے. اس نے رنگ ڈالا ہوا تھا ایک بالٹی میں، اوپر کھڑے کھڑے نیچے اڈیل دیا. حضرت مولانا رضا علی خان صاحب جو حضرت کے دادا تھے، ان کے کپڑے خراب ہو گئے، سارے کپڑے رنگین ہو گئے. جو ساتھ مرید شاگرد تھا اس سے بڑا غصہ آیا، کہنے لگا سرکار مجھے بہت برا لگا، میں اس کی خبر لوں گا. آپ نے مسکرا کے بڑی نارمل طبیعت میں آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، توجہ سے سنیے گا، کوئی بات نہیں. اس نے ہم پر رنگ ڈالا ہے، ہم نے اسے رنگ ڈالا ہے. اس نے ہم پر رنگ ڈالا ہے، ہم نے اسے رنگ ڈالا ہے. آپ کا اتنا کہنا تھا کہ وہ عورت دوڑ کے آئی، قدموں میں گری، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. نگاہیں ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آپ کی مبارک سیرت کے لحاظ سے مختلف پہلو ہیں جو میں نوٹ کر کے اور تیار کر کے لایا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کے عشق پر دو تین باتیں کر کے پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں. امام سنت نبی پاک علیہ السلام سے جو عشق کرتے تھے اس کی مثال نہیں ملتی. اور یہ عشق اور یہ محبت اس انداز اور اس عروج کی تھی کہ آج بھی دنیا والے دنگ ہیں کہ یار یہ پیار کرتے تھے کیا کرتے تھے. جو واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ، ایک بار امام سنت اپنی لائبریری میں تشریف فرما تھے جہاں بیٹھ کر مطالعہ اور تصنیف وغیرہ کا کام کرتے تھے. اس دور میں آپ نے یہ فتویٰ جاری کیا، یہ آپ نے لکھا، یا آپ نے تصنیف فرمائی کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو سلطنت ہے وہ زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے. میرے نبی کو رب نے پوری دنیا کی سلطنت عطا فرمائی ہے. ایک مجذوب تھا، اللہ کا ولی تھا، وہ ان کے پاس عصا تھا، وہ لے کے امام علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے احمد رضا، میں نے آپ کے بارے میں ایک بات سنی ہے، میں نے سنا ہے تم یہ کہتے ہو کہ حضور کی سلطنت آسمان پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے، تو صرف زمین پر ہے، آسمان پر نہیں. علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ کائنات میں زمین کے ذرے ذرے پہ اس اللہ کے ولی کو مصطفیٰ کی سلطنت نظر آتے ہیں. اتنے بڑے ولی تھے. امام نے سنت نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، حضور کی سلطنت زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے. بات تھوڑی سی بحث میں چلی گئی. وہ کہیں گے صرف زمین پر ہے، یہ کہیں نہیں عرش اعلیٰ ہے، مسند رفعت رسول اللہ. وہاں آسمان پر بھی ان کی سلطنت ہے، زمین پر بھی ہے. اچھا، بات بحث میں مباحثے میں چلی گئی اور تکرار کرتے کرتے یہ جو مجذوب تھے یہ باہر تشریف لے گئے اور اپنی جو ان کا یہ لاٹھی تھی یہ نیچے زمین پر مارتے مارتے گئے، صرف زمین پر ہے، صرف زمین پر ہے، اتنا کہتے کہتے واپس نکل گئے. جب چلے گئے تھوڑی دیر بعد امام علیہ سنت اندر تشریف لے گئے. اندر گئے تو پتا چلا کہ بیٹا جو نا چھت سے نیچے گرے اور بے ہوش ہو گئے. قریب کھڑے ہو گئے، گھر والوں نے کہا، کہنے لگے کہ یہ جو آپ نے اس مجذوب سے بحث کی ہے لگتا ہے اس وجہ سے آپ کے بیٹے کی یہ کیفیت ہوئی ہے. جب آپ نے سنا تو جذبات میں آ گئے. جذبات میں آ کے کہنے لگے اچھا اگر حضور کی سلطنت کی وجہ سے اس مجذوب کا بہانہ اور سبب بنا کہ بیٹا چھت سے گر کے دنیا سے جانا چاہتا ہے تو احمد رضا ایک نہیں، ایک بچہ نہیں، 100 بچے بھی حضور کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اتنا کہہ کے آپ لائبریری میں چلے گئے. کہا کوئی پرواہ نہیں، بیٹا بھی ہوش تھا. لائبریری میں چلے گئے. تھوڑی دیر بعد کسی نے آ کے کہا سرکار بیٹا ہوش میں آ گیا ہے. وہ بھی ہوش میں آ گئے، وہ جو حضرت تھے وہ بھی ہوش میں آ گئے. واپس آ کے کہنے لگے احمد رضا
پہلے تو سلطنت صرف زمین پر نظر آتی تھی، اب مصطفیٰ کی سلطنت زمین پہ بھی نظر آ رہی ہے، آسمانوں میں بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک بڑی مشہور بات ہے جس پر آپ نے کلام لکھا، جو آپ کا نعتیہ کلام بھی ہے، ابھی آپ نے سنا بھی ہے۔ اس کا جو آخری شعر ہے میں اس کو اپنے انداز میں سنانے کی کوشش کروں گا کہ کسی ریاست کے وڈیرے کو پتا چلا کہ احمد رضا بڑے پائے کا شاعر ہے، کلام لکھتا ہے تو سارے حیران رہ جاتے ہیں، اپنے میدان کا بہترین شہسوار ہے، اپنے فن کا بہترین ماہر و مہارت رکھنے والا ہے۔ لکھ بھیجا، احمد رضا میری مدح میں قصیدہ لکھو، میں تمہیں انعام و اکرام دوں گا۔ امام علیہ سنت نے قلم اٹھایا اور اٹھا کے لکھنا شروع کیا، ارے تیری مدح میں کلام لکھوں گا، میں تیری کوئی جناب تعریف و توصیف بیان کروں گا، میں جناب تیری چاپلوسی کروں گا۔ تو ریاست کا امیر ہوگا تو اپنی جگہ پہ، تو ریاست کا وڈیرا ہوگا تو اپنی جگہ پہ، تیرے نوکر چاکر ہوں گے اپنی جگہ پہ، تو اپنے وقت کا اپنے علاقے کا بادشاہ ہوگا اپنی جگہ پہ، تیرا مال بھی اپنی جگہ پہ، تیری دولت بھی اپنی جگہ پہ، تیری نام بری بھی اپنی جگہ پہ، تیری شہرت بھی اپنی جگہ پہ، لیکن احمد رضا تیری نوکری نہیں کرتا، تیری ملازمت نہیں کرے گا، احمد رضا کا قلم تیری مدح میں نہیں چلے گا، احمد رضا کا کلام تیری مدح میں نہیں لکھا جائے گا، بلکہ ہم کسی اور کے ہاتھ بک چکے، کسی اور کے بازار میں بک چکے۔ میں نعت لکھوں گا تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں لکھوں گا، مدح کروں گا تو انہیں کی کروں گا، نوکری کروں گا تو انہیں کی کروں گا، ملازمت کروں گا تو انہیں کی کروں گا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا، ارے رضا اس کی بلا میں یہ ہمت نہیں، یہ طاقت نہیں، یہ کسی کی باتوں میں نہیں آ سکتا۔ دنیا کی اہمیت اپنی جگہ پہ، مال کی طاقت اپنی جگہ پہ، لیکن نوکری تیری نہیں کروں گا، جب سے پیدا ہوں مرنے تک صرف مصطفیٰ کی نوکری کروں گا۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین بارہ نہ نہیں۔ میں ان کی غلامی کرتا ہوں تو میں صرف ان کی غلامی کروں گا۔ اور ویسے جو آپ کی صفات ہیں، آپ کی جو جسے آپ کہہ رہے نا کہ ایبلٹیز ہیں، صلاحیتیں ہیں، آپ کے اندر جو مختلف قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بہترین قسم کے فن اور بہترین قسم کی صفتیں آپ کو عطا فرمائی تھی تو بہت ساری ہیں، اور آپ نے اپنی زندگی میں ایسی ایسی خدمات سر انجام دی کہ جو اپنی مثال آپ ہیں۔ آئیے میں کچھ چیزوں کو حذف کرتے ہوئے بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ ترجمہ قرآن پاک کا جو ترجمہ آپ نے کیا اس پر میں آپ کو دو تین مثالیں دوں گا، توجہ سے سنیے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ جب پیدا ہوئے تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ کو اللہ کریم نے حکم فرمایا کہ تم نے بولنا نہیں۔ قرآن پاک کی تفاسیر میں باقاعدہ طور پر یہ مضمون موجود ہے، تم نے نہیں بولنا، تمہارے بارے میں معاذ اللہ لوگ جو کہیں گے، میں آپ کو ترجمے کی، امام علیہ سنت کو ترجمے کی بات بتانے لگا ہوں۔ تم نے نہیں بولنا، یہ جو تمہاری گود میں بچہ ہے یہ بولے گا کہ میں بھی پاک دامن ہوں، میں بھی صاف ستھرا ہوں، میری ماں بھی پاک دامن ہے، یہ بچہ بولے گا۔ تو جب جناب مریم نے حضرت عیسیٰ کو اٹھایا، جب اٹھایا اور لوگوں کے سامنے لے کے آئی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے لے کے آئی تم تو شادی شدہ تو نہیں، لیکن یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو جناب مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ جب آپ نے اشارہ کیا تو ان لوگوں نے آپس میں بعد میں جب یہ اشارہ دیکھا تو لوگوں نے اسی وقت فوراً کہا، قرآن پاک اس کو ارشاد فرماتا ہے کہ اے مریم جس بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی ہو کہ یہ ہم سے بات کرے، یہ ہمیں جواب دے گا، کیف یکلم من کان فی المہد صبیا، یہ جو بچہ ابھی ہے بچہ یہ کیسے کلام کرے گا؟ اب یہاں امام علیہ سنت نے ترجمہ کیا کیا، توجہ کیجئے گا،
یہاں لفظ ہے مہد، فعل مہد. یہ جو مہد ہے نا، اس کا مطلب بعض نے یہ ترجمہ کیا کہ اس کا مطلب ہے جھولا، بعض نے اس کا ترجمہ کیا گود، بعض نے اس کا ترجمہ کیا جو نا وہ پرورش. یہ مختلف آپ لوگوں نے ترجمے کیے، لیکن امام اہل سنت نے ترجمہ ایسا کیا کہ مفتی امجد ریاض علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب آپ ترجمہ کرتے تو ہم یہ دیکھا کرتے کہ یار لفظ تو کچھ اور ہیں لیکن ترجمہ ہماری سمجھ کے مطابق تو کچھ اور بنتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت ترجمہ کچھ اور کروا رہے ہیں. کہتے جب ہم بعد میں جا کے تفسیریں اٹھا کے دیکھتے تو پھر وہاں وہی لکھا ہوتا تھا جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کروایا ہوتا تھا. آپ نے جو ترجمہ کیا ہے، آپ نے ترجمہ یہ کیا، ایسا ترجمہ کیا کہ جس میں سارا کچھ آ جاتا ہے. اب کسی نے جھولا کیا، کسی نے پرورش کیا، کسی نے گود کیا، جس نے جو ترجمہ بھی کیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے ترجمہ ایسا کیا، آپ نے کمال کر دیا. آپ نے فرمایا کہ انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ وہ بچہ کیسے کلام کرے گا جو ابھی پالنے میں ہے، پالنے میں ہے وہ کلام کیسے کرے گا، لہذا اس پالنے میں ہے تو بول کر. امام اہل سنت نے تمام چیزوں اور تمام تفسیروں کے مفہوم کو بیان کر دیا. اور دوسرے پارے کے اندر ویسے تو بہت ساری مثالیں ہیں، میں تھوڑی مثالیں بیان کر کے آگے جانا چاہتا ہوں. ایک اور جو مثال دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے کیسا حسین و جمیل اور بہترین ترجمہ کیا. ایک قرآن پاک کی آیت ہے جس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا میں تمہارا چرچا کروں گا. فَاذْكُرُونِي، علماء جانتے ہیں لال کاف را مادہ اشتقاق ہے. یہ مادہ اشتقاق کا مطلب آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ یہ جو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ جتنی بھی گردانیں بنے گی یہ شروع میں ایک لفظ ہے ذکر، دال کاف را، اسی سے ذکرتو ہے، اسی سے ذکرک ہے، اسی سے جو نا وہ فَاذْكُرُونِی ہے. یہ تمام لفظوں کا ایک ہی مادہ ہے ذا کاف را. امام نے سنت ناف نے ترجمہ یہ کیا ہے فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد کرو. آگے ترجمہ یہی ہونا چاہیے تھا میں تمہیں یاد کروں گا. آپ نے ترجمہ یہ نہیں کیا. یہ ترجمہ کیوں کیا کہ مجھے یاد کرو. اللہ فرماتے جواب عمل یہ ہے میں تمہارا چرچا کروں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ علماء کو تو پتہ ہی، آپ کو آ رہی ہے سمجھ. فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد کرو. آگے ترجمہ یہی بنتا ہے لفظوں کے لحاظ سے کہ میں بھی تمہیں یاد کروں گا. ترجمہ یہ نہیں کیا بلکہ آپ نے ترجمہ یہ کیا مجھے یاد کرو، میں چرچا کروں گا. اس ترجمے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلا جو لفظ ہے اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، دوسرا جو لفظ ہے اس کا تعلق خالق کے ساتھ ہے. معنی یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے یاد کرو، میں چرچا کروں گا. اس لیے کہ مخلوق کا یاد کرنا ہے، لیکن جب خالق، جب رب کسی کو یاد کرتا ہے وہ صرف یاد نہیں کرتا بلکہ بندوں کے چرچے فرما دیا کرتا ہے. کیسا بہترین ترجمہ کیا، کیسا شاندار ترجمہ کیا کہ کتنی روایات آپ بخاری شریف کی حدیثیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، واقعات اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. وہ جو مشہور حدیث پاک کہ جب کوئی بندہ میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، وہ ساری طویل حدیث پاک اس میں یہی ہے کہ وہ بندہ رب کا محبوب بنتا ہے تو پھر رب اس سے محبت کرتا ہے، پھر کائنات والے سارے اس سے پیار کرتے ہیں، اور جب سارے پیار کرتے ہیں تو رب اس کا چرچا فرما دیا کرتا ہے. اور پھر امام اہل سنت نے جو آپ نے فتاوی رضویہ شریف لکھا، اور اس میں میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کے اس دور میں آپ کتنے بڑے عالم تھے. یعنی یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ 1856 میں پیدا ہوئے اور آپ جو دنیا سے آپ نے وصال فرمایا وہ تاریخ ہے 1921. یعنی پاکستان سے بننے سے، پاکستان کے بننے سے بھی کم بیش 45-46 سال پہلے کی بات ہے. یعنی 25-26 سال پہلے آپ دنیا سے چلے گئے. یہ الگ بات ہے کہ تحریک چلا کے گئے، تحریک دے کے گئے دو قومی نظریوں کی. تو جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس سے پہلے کا یہ معاملہ ہے. آپ کے دور میں آپ کو لوگ کہاں کہاں سے آپ کو جاننے والے تھے. میں اس کی تھوڑی سی فہرست تیار کر کے آیا ہوں، آپ توجہ سے سنیے گا. یہ کوئی 10-12-15 جلدوں کی ہے، یہ تمام جلدوں کی نہیں ہے. آپ کے دور میں جہاں جہاں سے آپ کو سوالات بھیجے گئے یہ ذرا توجہ سے سنیے گا. آپ کو کم بیش 21 ربیع الاول 1332 ہجری میں آپ کو چونیا ضلع لاہور وہاں سے سوال گیا. سنتے جائیے گا. اسی طرح آپ کو 23 ربیع الاول 1327 میں آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کیا گیا
गुजरावाला, वजीराबाद गुजरावाला से। ये नाम ये बाकायदा फतावर रशीद में लिखा हुआ है ये। इसी तरह आपकी बारगाह में सवाल पेश किया गया, ये 10वीं जिल्द में है, इसका सफा नंबर 301 है। कश्मीर जिला मीरपुर नौशारा, वहां से आपकी बारगाह में सवाल भेजा गया। इसी तरह जलालपुर जट्टा मोहल्ला साधुवान जिला गुजरात मुल्क पंजाब, वहां से आपकी बारगाह में सवाल गया। सुनते जाएं, आपका ईमान ताजा होगा। इसी तरह छावनी मुल्तान से आपकी बारगाह में, ये बाकायदा इलाकों का नाम लिखा हुआ है, मुल्तान से भी आपकी बारगाह में सवाल आया। इसी तरह लाहौर सिटी बाजार अनारकली मदरसा तालीमुल कुरान मार्फत मौलवी अहमद दीन, यानी उस दौर में मौलवी बहुत बड़े आलिम को कहते थे, उनकी बारगाह से ये सवाल आपकी बारगाह में भेजा गया। इसी तरह ये जिला मीरपुर बरास्ता जेहलम, वहां से भी आपकी बारगाह में सवाल आया। और इसी तरह डेरा गाजी खान से आपकी बारगाह में सवाल आया। और अभी मैं ये भी आपको बताता हूं कि जो सवाल करने वाले थे उनकी नजर में आला हजरत क्या थे, ये बात में बयान की देते हैं। डेरा गाजी खान से भी आपकी बारगाह में सवाल आया। इसी तरीके से पाकपतन शरीफ से भी उस वक्त जो साहिवाल था, इस साहिवाल को मिंट गुमरी कहा जाता था। ये 7वीं जिल्द में सफा नंबर 302 पर ये सवाल मौजूद है, जिसमें जो उस वक्त मौलाना थे उनका नाम था फकीर मोहम्मद इमाम अली शाह औलाद बाबा साहब। उन्होंने अपना जो सवाल है उसको बयान करने से पहले यूं लिखा, फरमाते हैं आज सरकार फाक पटन शरीफ जिला मिंट गुमरी दरगाह अकदस मुर्सला इमाम अली शाह साहब 7 रबीउल आखिर शरीफ 1331 हिजरी। फरमाते हैं हक हक हक। आगे फरमाते हैं जनाब मौलाना अस्सलाम वालेकुम मुकल्लफ, आगे पूरा सवाल लिखा। इसी तरह जनाब डेरा इस्माइल खान से भी आपकी बारगाह में सवाल गया, लेकिन जो उन्होंने सवाल भेजा और सवाल में कमाल मोहब्बत का इजहार किया, पता है क्या कहते हैं?